اللہ الرحمن الرحیم۔ سلوک اور احسان کے بارے میں بیان چل رہا تھا کہ کس طرح آدمی اللہ تعالیٰ کی جانب چلنے والا بن جائے۔ آج ہم جس سے اپنی بات کا آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک بڑا ایک عیب ہے کہ زیادہ کھانے کی حرص بھی ہوتی ہے اور بہت کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ کھایا جائے۔ تو اس کا علاج کیا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ انسان بہت سے گناہ پیٹ کے زیادہ پالنے کی وجہ سے کرتا ہے کہ میں اچھا کھاؤں، بہترین کھاؤں، کئی قسمیں کھاؤں، تو اس میں بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے۔ تو اس میں کئی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا کہ مزیدار کھانے کی پابندی نہ کی جائے۔ ہر وقت زبان کے چسکے کے پیچھے نہ لگا جائے کہ یہ زبان کا چسکا مل جائے گی۔ کوشش کریں کہ سادہ ہو اور زیادہ اس میں جو ہے اس قسم کی چیزیں نہ ہوں کہ اس کو آدمی لذت کے لیے کھائے۔ دوسری چیز، حرام مال سے بچیں۔ جس مال میں شبہ ہے جیسے خیراتیں وغیرہ جن کا ذکر ہو چکا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، ریا کا کھانا، ان سے بچنا چاہیے۔ تیسرا، حد سے زیادہ پیٹ نہ بھرا جائے۔ حد سے زیادہ پیٹ بالکل نہ بھریں بلکہ 2-4 لقمے کی بھوک رکھ کر کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ مزیدار کھانے کی پابندی نہ کرنا اور 2-4 لقمے بھوک رکھ کر کھانا، یعنی 2-4 لقمے کی بھوک رکھ کر کھانا چھوڑ دینا، اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ مثلا دل صاف رہتا ہے، تو جس سے اللہ کی نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ دل صاف رہنے کا کیا مطلب ہے کہ عموماً یہ آتا ہے کہ یہ شخص کھانا اچھا نہیں بناتا، یہ اچھا نہیں بناتا، یہ چیزیں ضائع کرتا ہے، وہ چیزیں ضائع کرتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دل صاف رہتا ہے، آدمی کے متعلق یہ چیزیں نہیں آتی، اور اللہ کی ہر چیز کی قدر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اس کی قدر آئے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی اہلیت نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح نوازتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے اور حلال کھانے کی جانب ایک رغبت ہوتی ہے، اور تھوڑی سی بھوک رکھنے کی وجہ سے بھوکے لوگوں کی طرف ذہن مائل ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی کتنی مسائل اور مشکلات ہیں، تو دل میں رقت اور نرمی رہتی ہے، جس سے دعا اور ذکر میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ نفس میں تکبر نہیں آتا، سرکشی پیدا نہیں ہوتی۔ تکبر کہ ہم ان سے اچھا کھاتے ہیں، ہم جیسا کوئی کھانا کھاتا بھی نہیں ہے، ہم جیسے چیزیں ہم کسی کے پاس نہیں آتی، تمہارے پاس کیا آتا ہے؟ تو یہ سرکشی اور تکبر دل میں نہیں آتا، اور نفس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے کہ بد مزہ ایک کھانا مل گیا، اس پر بھی خاموشی سے کھا لیا، تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی، اور تکلیف کو دیکھ کر اللہ کا عذاب یاد آتا ہے کہ یہ تو چلو ایک کھانا ہے، حلال ہے کھانے کا، قیامت کے دن جہنم میں تو جہنم والوں کو پیپ اور خون ملے گا کھانے کے لیے کھولتا ہوا۔ تو اس وجہ سے نفس گناہوں سے بچتا رہتا ہے کہ انسان گناہوں کی طرف جری نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں گناہ کروں، ایک صرف کھانے کے 2-4 لقمے کم کھانے سے، اور گناہ کی رغبت کم ہو جاتی ہے، طبیعت ہلکی رہتی ہے۔ زیادہ کھانے سے گیس پیدا ہو جاتا ہے، آدمی بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، ڈکاریں آتی رہتی ہیں، نیند کم آتی ہے۔ تھوڑی سی نیند بھی آدمی کو پوری، ہر وقت جو ہے آدمی نیند میں نہیں رہتا۔ تہجد اور دوسری عبادتوں میں سستی نہیں رہتی، ایک تو وضو کیونکہ قائم رہتا ہے اس کی وجہ سے سستی نہیں ہوتی،
نیند کم ہوتی ہے تو نیند پوری ہو جاتی ہے، تو آدمی بے شک آنکھ کھل جائے تو خود اس کا دل کرتا ہے کہ یار 2 رکعت ہی پڑھ لو۔ بھوکھوں اور عاجزوں پر رحم آتا ہے، جو لوگ بھوکے ہیں، جو غریب ہیں، ان پر دل نرم ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا بڑا عیب زیادہ بولنے کی حرص اور اس کا علاج۔ عموماً لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، کیونکہ نفس کو زیادہ بولنے میں مزہ بھی آتا ہے، جتنا بولتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ کئی گناہوں میں پھنس جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، کسی کو طعنہ دینا، اپنی بڑائی جتلانا، خواہ مخواہ کسی سے بحث و تکرار کرنا، مالداروں کی خوشامد کرنا، ایسا مزاح کرنا جس سے کسی کا دل دکھے، ان سب آفتوں سے بچنا جب ہی ممکن ہے کہ زبان کی حفاظت کیجیے۔ اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات کہنی ہو وہ ذہن میں آتے ہی نہ کہہ ڈالے کہ ذہن میں آئی اور بولنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لے کہ اس بات میں گناہ ہے یا ثواب، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر گرفت تو نہیں کریں گے یہ بات کرنے پر، مجھے اس کا کوئی ثواب ملے گا یا نہیں، یا یہ کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب، بھئی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب، عام سی بات ہے۔ تو اگر وہ بات ایسی ہے جس میں گناہ ہے تو بالکل اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ اگر اندر سے نفس تقاضا کرے تو اس کو اس طرح سمجھاؤ کہ اگر اس وقت تھوڑا سا صبر کر لینا آسان ہے تو صبر کر لینا چاہیے، مگر دوزخ کا عذاب بہت سخت ہے، دوزخ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اگر وہ بات ثواب کی ہے تو کہہ ڈالو، اور اگر نہ گناہ کی ہے نہ ثواب کی ہے تو بھی مت کہو، اور اگر دل بہت ہی زیادہ چاہے تو تھوڑی سی بات کر کے خاموش ہو جاؤ۔ ہر بات اسی طرح سوچ سمجھ کر کرتے رہیں گے تو تھوڑے دنوں میں بری بات کہنے سے خود ہی نفرت ہو جائے گی۔ زبان کی حفاظت کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت کسی سے نہ ملے، تنہائی میں خود ہی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور اپنے دل کے گناہوں کو اور اپنے گناہوں کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ چوتھی بیماری غصہ اور اس کا علاج، غصہ آنا اور اس کا علاج۔ غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی، غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی، اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے زبان سے بھی موقع بے موقع بات نکل جاتی ہے اور ہاتھ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس لیے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کے سامنے سے فوراً ہٹ جائے، پھر سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے اس سے زیادہ میں اللہ کا قصوروار ہوں، اور جیسا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطا معاف کریں، اسی طرح مجھے بھی کرنا چاہیے کہ میں اس شخص کا قصور معاف کر دوں، اور زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھیں اور پانی پی لے یا وضو کر لے، اس سے غصہ ٹھنڈا آ جائے گا۔ پھر جب عقل ٹھکانے آ جائے تو اس وقت اگر اس قصور پر سزا دینا مناسب معلوم ہو، مثلاً سزا دینے میں اس قصوروار کی بھلائی ہے، جیسے اپنی اولاد ہے کہ اس کی اصلاح ضروری ہے، یا سزا دینے میں دوسرے کی بھلائی ہے، جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا اور مظلوم کی مدد کرنا اور اس کا بدلہ لینا ضروری ہے، تو پہلے خوب سمجھ لے کہ شریعت کے مطابق اس کی غلطی کی سزا کتنی ہونی چاہیے، پھر اسی قدر سزا دے دے۔ چند روز اس طرح غصے کو روکنے سے خود بخود غصہ قابو میں آ جائے گا اور تیزی نہیں رہے گی۔ بغض و عداوت بھی اس غصے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ جب غصہ کی اصلاح ہو جائے گی
تو بغض بھی دل سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو 3 بری چیزیں ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ چیزیں ہم میں ہیں تو ہمیں ان کو جو علاج بتایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔